السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک بار پھر آپ سبوں کا استقبال ہے ہماری ہفتہ واری محفل مسائل جہاں میں۔ آج ہماری اس محفل کا موضوع گفتگو ہے مشورے میں خیر ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو تمام معاملات میں ایکسپرٹ ہو، پرفیکٹ ہو اور دنیا کی ساری چیزیں اس کو آتی ہوں۔ کوئی کسی معاملے کا ماہر ہے تو کوئی کسی معاملے کا ماہر ہے، کسی کو ایک چیز میں پرفیکشن حاصل ہے تو کسی کو دوسری چیز میں۔ لہذا ایسے بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن میں ہماری مہارت نہیں ہوتی، ہم کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، ہم اس سلسلے میں اجنبی ہوتے ہیں۔ یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نازک ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کی نزاکت تو ان کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیں، ہم محتاط رہیں۔ مثلا کسی کے کیریئر کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، تو ایسے معاملات میں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی رائے، ان کے مشورے، ان کے ایڈوائس سے فائدہ اٹھائیں، تبھی ہم صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی معاملے میں مشورہ لیتے ہیں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم اس سے چھوٹا نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم صحیح نتائج تک پہنچ سکیں۔ اور اگر مشورے کے باوجود بھی ہم کو غلطی ہو، ہم سے غلطی ہو جائے، ہم غلط نتائج تک پہنچے، تو ہم کو اس صورت میں کم سے کم غم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ نتائج کے امکانات اس صورت میں کم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو ہم کو اس بات کا غم نہیں ہوگا، پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے لوگوں سے رائے نہیں معلوم کی، ہم صحیح کوشش نہیں کر سکے، بلکہ ہم کو اس صورت میں غلطی پر بھی کم سے کم غم ہوگا۔ اور ایک اور بات جو اس سلسلے میں لائق توجہ ہے وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ ان سب کچھ چیزوں کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا کم سے کم کہ سارا الزام ایک فرد پر نہیں آئے گا، ایک فرد کے سر سارا الزام نہیں آئے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا، بلکہ سارے لوگ اس غلطی میں شامل ہوں گے اور ایک شخص کو خواہ مخواہ پچھتاوے اور افسوس کا باعث نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر ہم شریعت کے تناظر میں دیکھیں تو شریعت بھی ہم کو مشورے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کا جو رویہ بیان کیا گیا ہے، مومنین کا جو رویہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے امرہم شورا بینہم۔ وہ لوگ معاملات کو مشاورت سے طے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمومی طرز بھی یہی رہا کہ آپ بلا مشورہ کسی اہم معاملے کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ مشورہ کرنے والا پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے، صحابہ کرام سے سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے۔ تو بہرحال اہم معاملات میں باہم مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔